مذہبی ذمہ داری ہے اور ہماری انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ ہم نشہ کرنے والوں کو روکے اور ان کا علاج کروائے۔ بیانوں سے نشہ نہیں چھوٹتا، ان کا علاج کروانا ضروری ہے، اور ان کا علاج کروانے کے لیے شہر اورنگ آباد میں ادارے چل رہے ہیں۔ یا تو جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ خود اگر چھوڑنا چاہتے ہیں وہ خود ان اداروں سے رابطہ کرے، جن کے گھر والے اپنے بچوں کا نشہ چھڑوانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں لے کر جائے، کیونکہ نشہ بہت بری لت ہے۔ جب ہمارے پاس اسلام کے اندر شراب کے اوپر پابندی آئی، جب قرآن اترا کہ آپ سے شراب حرام ہو چکی، تو صحابہ کرام نے اپنے تمام شراب کے مٹکے جو تھے وہ گلیوں میں بہا دیے۔ ایک حکم وہ تھا، وہی حکم ہم پہ نافذ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس نشے کے لیے خالص شراب نہیں ہے، اب ہمارے پاس نشے کی گولیاں موجود ہے، اب ہمارے پاس نشے کے انجیکشن موجود ہے، اب ہمارے بچوں کے لیے نشہ کرنے کے لیے وائٹنرز موجود ہے، جو بچے کو ایجوکیشن میں کام آنے والی چیزیں تھی۔ دور اتنا بگڑا، وقت اتنا خراب ہوا کہ ایجوکیشن میں استعمال ہونے والی چیزیں نشے میں استعمال ہونا شروع ہو گئی۔ تو والدین کی بھی اپنی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر بھی نظر رکھے کہ کہیں وہ جو ہے تو وائٹنر سے نشہ تو نہیں کر رہا، کہیں وہ جو تو اسٹک پاس سے نشہ تو نہیں کر رہا، کہیں وہ جھنڈو بام سے نشہ تو نہیں کر رہا۔ اور جو نوجوان ہے میں ان سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم کو ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ ہمارے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ جس کو نکالا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، وہ قوم نشے میں ڈوبتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، اور نہ ہی اس قوم پہ شوبہ دیتا ہے کہ وہ نشے کے اندر ڈوب جائے اور اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو اور اپنے جو ہے تو خاندان کو برباد کر لے۔ ہم آج آپ کے بیچ میں درد مندانہ اپیل لیے کھڑے ہیں اور آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ میں کچھ سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، تو وہ آج سے کوشش کرے کہ میں اپنے طرف سے کم ایک نشہ کرنے والے کا نشہ چھڑواؤں گا، اور آپ کو صرف ارادہ کرنا ہے، اور اس ارادے کے بعد جب کوئی نشہ کرنے والا آپ کو مل جاتا ہے اس کا رابطہ آپ کروائے پیام انسانیت کے لوگوں سے۔ واقعیتاً شہر اورنگ آباد کے اوپر پیام انسانیت یہ محض جماعت نہیں ہے، یہ نعمت ہے جو شہر اورنگ آباد کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اور ہم سب پہ فرض بنتا ہے کہ جہاں بھی نشے کے بیمار نظر آئے ان کا علاج کروانے کے لیے ہم انہیں پیام انسانیت کے حوالے کریں، ہم ان ڈاکٹر سے جو ہے تو کنسلٹ کریں تاکہ ہمارے بچے نشے سے چھوٹ جائے۔ آج سے، ابھی سے ہم ارادہ کریں، جو لوگ ہم میں سے نشہ کرتے ہیں ہم خود سب سے پہلے اپنا نشہ چھوڑیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارے جان پہچان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احبابوں میں نشہ کرتے ہیں ہم ان کا بھی نشہ چھڑوانے کی کوشش کریں گے۔ اب تفصیلی گفتگو اور ٹیکنیکل گفتگو میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے آئے گی، کیونکہ پیام انسانیت کا میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے کا یہی کام ہے، سال کے 365 دن 24 گھنٹے یہ جماعت یہی کام کرتی ہے۔ مجھے تو ایک دعوت کے طور پر بلا دیا، اور جتنا میں سمجھتا ہوں، جتنا میں پیام انسانیت کو دیکھتا ہوں، اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ قوم کے اندر سے نشہ چھڑوانے کے لیے پوری کوشش کریں گے، اپنے طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے۔ سب کہیں نہ کہیں واقف ہے ایک مشن سے جو پچھلے 5 سال میں ہم لوگ چلا رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ گھروں تک یہ بات پہنچے اور ہر گھر سے اس کے لیے اویئرنیس کی بات نکلے، اور ہر گھر میں اس کی معلومات پہنچے کہ نشہ نے ہمارے معاشرے کو ختم کیا۔ ہم لوگ بہت پیچھے آلریڈی جا چکے ہیں، اب پیچھے جانے کے لیے اور گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب پیچھے جانا اس کا مطلب یہ کہ اب ختم ہو جانا ہے۔ بہرحال ہر تھوڑے دن کے بعد میں ایک صدا لگائی جاتی ہے اسی چوراستے سے اور اورنگ آباد کے شہر کے ہر گلی سے کہ نشہ مکت ہم کو ہمارے محلوں کو کرنا ہے، ہمارے محلوں سے نشے کو ختم کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ جو ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، جو پنپتی جا رہی ہے اور تیزی سے اپنی گرفت بناتے جا رہی ہے، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کرتے کہ ہمارے محلے کے بچے چھوٹے چھوٹے اس قدر نشے میں جا سکتے تھے۔ لیکن حالات آج ہمارے سامنے ہیں، نہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ بولنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی ایک مارکیٹ میں اٹھنے بیٹھنے والا شخص ہے، سب کو واقفیت ہے کہ نشہ پھیل چکا ہے اور وہ گھروں تک پہنچ چکا ہے۔
بس ہماری غفلت کی سانسیں بھی چل رہی ہے کہ ہم یہ سوچ کر خاموش بیٹھے ہیں کہ ہمارے گھروں تک نہیں آیا ہے, یہ پڑوسیوں کے محلوں میں ہے اور پڑوس کے گھر میں ہے. تو یہ ہماری سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوفی ہے کہ ہم یہ سوچ کر خاموش بیٹھے ہیں. یاد رکھیے ہم ہر بار ایک شعر کے ساتھ میں پورے محلوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, محلوں کو گویا ہمارے معاشرے کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لاشیں دوسرے گھروں میں گر رہی ہیں, جو بچے دوسرے گھروں میں نشے میں جا رہے ہیں, یہ کل کو ہمارے گھروں میں بھی ہونا ہے اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے. شاعر نے بہت خوب انداز میں جس کو کہا, ہم وہی نعرے کو لے کر چل رہے ہیں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے, آنکھ کے پیچھے تیز ہوا ہے, آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا, میرا نمبر اب آیا, میرے قتل پر آپ بھی چپ ہے, اگلا نمبر آپ کا ہے. یاد رکھیے یہ آگ پھیلنے والی ہے اور پھیل رہی ہے, اور یہ جب پھیلے گی تو یقیناً ہمارے گھروں تک بھی پہنچنے والی ہے. اس سے پہلے کہ ہمارے گھروں میں داخل ہو اور مزید نقصان پہنچائے, کہ ہم آئیے عہد کرتے ہیں, ہم لوگ جو آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں, پیمپلیٹس آپ کے پاس میں بانٹے جا رہے ہیں, آپ کانٹیکٹ کریے, آپ رابطہ کریے, بچوں کو لے کر آئیے, سمجھائیے محبت سے, علاج کے لیے ان کو راضی کریے. پیام انسانیت ایک ایسا پلیٹ فارم بچوں کو مہیا کروا رہا ہے جہاں سے بچے اپنا علاج کروا کر اپنی زندگیوں کو سدھار سکتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے پتلوں کی طرح سنا نہیں ہوگا بات کو, اور سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکالنے کے لیے باتیں نہیں سنی ہوں گی. آپ لوگ ساتھ میں اس مشن میں اتریں گے. ہر ایک بچہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ اگر نکلتا ہے تو اس کے پیچھے کی پوری نسلیں اس بیماری سے نکلیں گی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو سنے بھی ہوں گے, آپ اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے, اور آپ کے نزدیک آس پاس میں کوئی اگر ایسا بچہ موجود ہے جو کسی وجہ سے جا چکا ہے تو اس کے ہم پر آپ ہمارے سے رابطہ کروائیے.